الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک مرتبہ پھر سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ سبق ہے حرکات کا۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے، پیش ایک حرکت ہے، تینوں کو ملا کر حرکات کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں، اور اگر حرکت نہ ہو تو اسے سکون کہتے ہیں، اور جس پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ الف یاد رکھیے گا کہ الف پر کچھ بھی آ جائے، زبر زیر پیش یا جزم، تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں عربی میں بھی یہ جو زبر زیر پیش ہے اس کے عربک نام ہے فتح، کسرہ اور ضمہ۔ یہ تین نام آپ یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی لاجک بھی سمجھ میں آئے گی کہ اس کو یہ کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیے، فتح کا مطلب ہے کھولنا، تو چونکہ منہ اور آواز کھول کر یہ ادا ہوتی ہے اس لیے اس کو فتح کہتے ہیں۔ جیسے با زبر با، با دیکھیے منہ کھلا تو یہ فتح۔ اچھا، کسرہ جو ہوتی ہے، کسرہ کہتے ہیں گرنا، کہ منہ اور آواز کو گرا کر ادا ہوتی ہے۔ جیسے با زیر بی، با بی، دیکھیے گر گیا نا، بی۔ اچھا، ضمہ کہتے ہیں ملانا، ہونٹوں کو نہ تمام ملانے سے ضمہ ادا ہوتا ہے۔ جیسے با پیش بو، اب تینوں کو ملا کے پڑھی، با بی بو۔ اچھا، 7 حروف مستعلیہ ہیں، یعنی ہر حال میں پور پڑے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک بڑی اہم بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پور کا جو ایک ذہن میں ہے وہ کہیں حرکات کی ادائیگی کو متاثر نہ کر دے۔ جیسا کہ یہ فتح کسرہ ضمہ ہم نے سنا، اب فتح فتح ہی رہنا چاہیے، کسرہ کسرہ ہی رہنا چاہیے، ضمہ ضمہ ہی رہنا چاہیے۔ پیش یعنی زبر جیسے کہا منہ آواز کھول کر، زیر منہ آواز گرا کے، اور پیش منہ اور ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پور کرنے جا رہے ہوں اور زیر سے آپ پیش کی طرف چلے جائیں۔ آپ بولیں وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ جیسے خا، اس کو پور کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حرف مستعلیہ، یہ پور ہوتا ہے۔ اب آپ نے کہا خا زیر خی، اب آپ نے کیا خی، اب یہ آپ کے ہونٹ گول ہوئے، یہ پیش کی طرف چلے گئے، خی خی خی۔ تو یہ فرق سمجھیے گا، اٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر جگہوں پر بھی جہاں حروف مستعلیہ دوسری جگہ آتے ہیں، جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، وہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ صی، طی، طی، طی۔ یہ ہونٹ جو گول ہوتے ہیں نا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ زیر میں جب ہونٹ نیچے آئیں گے، منہ نیچے آئے گا، تو یہ ہونٹ گول کیوں ہو رہے ہیں؟ ہونٹ گول تو صرف پیش میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جو زیر پڑھا وہ خالص نہیں پڑھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ دنیا کی ہر چیز خالص چاہتے ہیں، یہاں تک کہ دودھ اور پانی بھی آپ خالص چاہتے ہیں کہ بھئی دودھ بھی خالص ملے، پانی بھی خالص ملے، تو بھائی پھر زبر زیر پیش کو بھی تو خالص پڑھنا چاہیے۔ تو اب آئیے میں آپ کو کچھ حروف پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور اس طرح آپ پورا سبق پڑھ سکتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اچھا، اب اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے جھٹکا بھی نہیں دینا اور لمبا بھی نہیں کرنا، یعنی ا ای او، با بی بو، تا تی تو، یہ جھٹکا ہو گیا۔ اور یوں بھی نہیں پڑھنا جیسے بعض بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بالخصوص دیہات میں اس کے مناظر ہوتے ہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اب طرز میں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بھئی طرز بعد میں، حروف کو درست پڑھنا یہ پہلے، تو لہٰذا نہ ان کو لمبا کریں گے نہ جھٹکا لگائیں گے، تو احتیاط کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو میں آپ کو 7 حروف پڑھ کے دکھا دیتا ہوں جو پور پڑھے جاتے ہیں، جہاں زیادہ غلطی ہوتی ہے، باقی سمپل ہیں وہ انشاءاللہ۔ یہ 7 آپ سنیں گے، اس کے مطابق آپ بقیہ کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ حرکات کی ادائیگی کر پائیں گے۔ جیسے خا خی خو، صا صی صو، طا طی طو، طا طی قو، را ری رو، غا غی غو، قا قی قو۔
اب دیکھیے الحمدللہ میرے ہونٹ کہیں بھی زیر میں یوں نہیں ہوئے طی صی طی، کیونکہ زیر پیش کی طرف نہیں جانا چاہیے.